جی ناظرین ویلکم بیک اور گفتگو کا جاری رکھیں گے سلسلہ وہیں سے. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے ہم نے پہلے جو بات آپ سے کہی کہ قائد اعظم کی یہ تقریر جو انہوں نے اپنے انتقال سے صرف 1.5 ماہ پہلے کی اتنی سٹننگ ہے جس میں وہ تمام باتیں جو ہم پچھلے پروگراموں میں کرتے چلے آئے ہیں پروو ہو جاتی ہیں. یہ بات کیٹیگوریکلی ڈیفائن کر دی گئی ہے. آپ کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھیں, چاہے آپ پیورلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, آج کے ماڈرن زائنسٹ پیپر کرنسی بیسڈ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم سے زیادہ ناپاک اور پلیت اکنامک سسٹم انسانیت نے نہیں بنایا. انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے, تباہی اور بربادی مقدر ہو چکی ہے انسانیت کا اگر اسی سسٹم کو فالو کیا گیا. زائنسٹ اکنامک ماڈل کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو بھوکا فاقے میں قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کیا جائے. ان کے اپنے ڈاکومنٹس اور پیپرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی 6 ارب آبادی ہو چکی ہے, ہم اس آبادی کو کم کر کے 1 ارب تک لے کر آئیں گے, یعنی 5 ارب انسانوں کو قتل کرنے کا پلان ان کا اگلے 20 سال کے اندر ہے, جس میں قحط کے ذریعے, فاقوں کے ذریعے, جنگوں کے ذریعے اور بیماریوں کے ذریعے آبادیاں کم کی جائیں گی. کیونکہ جنگ برپا کرنا ذرا ایک مہنگا پروسیس ہے, جنگ برپا کرنے میں خود ان کے بھی مارے جاتے ہیں, لہذا بیماریاں اور قحط ایک زیادہ آسان طریقہ ہے. قحط کے نتیجے میں یہ فوڈ سپلائی چونکہ خود کنٹرول کرتے ہیں, قحط برپا کرنا آسان ہے. بیماریاں چونکہ دوائیاں یہ خود بناتے ہیں, لہذا بیماریاں برپا کر کے اپنے لیے یہ ویکسین اور دوائیاں تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا کے انسانوں کو, ایڈز کی مثال ہے, پورے افریقہ میں ریٹرو وائرل ڈرگز جو یہ خود بناتے ہیں اتنی مہنگی بیچتے ہیں کہ افریقہ کے غریب عوام اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اور کروڑوں کی تعداد میں مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں. یہ ہے تحفہ ویسٹرن اکنامک ماڈل کا. اب چونکہ ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے, پاکستان کی حکومت کو میجرز اب آئندہ کیا لینے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اکنامک سسٹم کو چینج کرنے کے حوالے سے. لیکن فی الحال تو ہم کچھ وہ میجرز بتاتے ہیں کہ جو بیسک سیکیورٹی اچیو کرنے کے لیے حکومت کو لینے چاہیے. جیسے ہم نے کہا پہلے فوڈ سیکیورٹی کے ہم نے پچھلے پروگرام, اس پروگرام میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیول سیکیورٹی سے. جب فوڈ سیکیور ہو ہماری قوم کے پاس اور فیول سیکیور ہو تو آپ کم از کم اپنی تجارت کا, اپنی معیشت کا پہیہ چلا سکتے ہیں, آپ اپنا اکنامک سسٹم کو جاری رکھ سکتے ہیں. فیکٹریاں بند ہو جائیں, کارخانے بند ہو جائے, تجارت بند ہو جائے تو ملک کی معیشت تباہ برباد ہو جاتی ہے. اور ہمارے انڈسٹریلسٹ کا حال یہ ہے کہ وہ مہنگی بجلی بھی خریدنے کو تیار ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بجلی ہے ہی نہیں. جو پچھلے 8 سال میں 1 میگا واٹ بجلی بھی اس ملک میں داخل نہیں کی گئی, اچھی طرح جانتے بوجھتے کہ ملک کی معیشت اور آبادی اور اکانومی بڑھ رہی ہے اور بجلی کی اور توانائی کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ فائنانس منسٹر اس ملک میں ہمیشہ ورلڈ بینک اور IMF کے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے بھیجے جاتے ہیں, جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو بیڑا غرق کر کے رکھو یا ڈیپینڈنٹ کر کے رکھو کہ یہ ڈیولپ نہ ہو جائے. یہاں کوئلے کے ذخیروں پہ کبھی کام نہیں کیا گیا, یہ تیل اور گیس کی کھدائی اس طرح نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تھی. انرجی کے جو آلٹرنیٹ سورسز ہمارے پاس اپنے موجود ہیں کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا. توانائی کے لیے وہ سورسز استعمال کیے گئے, تیل, گیس, پیٹرول اور تیل اور فرنس آئل اور کیروسین آئل کہ جو دنیا میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرتے ہیں, وہ اس ملک میں کانسنٹریٹ ان پہ کیا گیا. یہ سارا پلان تھا اس قوم کو توانائی سے محروم کرنے کا. توانائی سے کم ہوں گی, فیکٹری انڈسٹری چلنا بند ہو جائیں گی, ٹیوب ویل کنویں چلنا بند ہو جائیں گے, ٹریکٹر بلڈوزر چلنا بند ہو جائیں گے, ایگریکلچر بھی متاثر ہوتی ہے. ہم حکومت کو جو سٹیپس لینے ہیں وہ 2 حصوں میں. دیکھیے پہلا حکومت کے سٹیپس وہ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس کو لینے ہیں, دوسرے میجرز اس کے وہ ہیں جو ملک سے باہر اس کو لینے ہیں. تو ہم نے ابھی تک جو ڈسکس کیے ہیں سٹیپس وہ پاکستان کے اندر چیزوں کو سیکیور کرنے کے حوالے سے. آج ہم اس کا دوسرا اسپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں, فیول سیکیورٹی. قائد اعظم کی تقریر پر ہم آگے آئیں گے دوبارہ. دیکھیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ فیول سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے ملک کے جو فیول کے ایسٹس ہیں ان کو وار فوٹنگز پہ ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے جب پچھلے پروگراموں میں اپنے کوئلے کی ذخیروں کی بات کی جو سندھ میں موجود ہیں, اس کے بعد وہ بھیڑیے جو ہمارے ملک میں موجود ہیں اور حکومتی سطحوں پہ موجود ہیں ان میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی ہمارے اس پروگرام کے بعد, جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اتنے قیمتی ذخائر سندھ میں موجود ہیں تو ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگی. یہاں اب یہ بات جھڑپ شروع ہو گئی ہے کہ یہ ذخائر سندھ کے ہیں یا یہ ذخائر پاکستان کے ہیں. جس طرح وہ آرگومنٹ وہ تمام لوگ کہ جو پاکستان کے صوبوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں, فیڈریشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, وہ ان بحثوں کو جاری کر رہے ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہے پاکستان کے عوام کا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ سندھ کی اگر پورٹ ہے تو پورا پاکستان استعمال کرتا ہے, بلوچستان کی گیس پورے ملک میں جاتی ہے, سرحد کی بجلی پورا ملک استعمال کرتا ہے, کشمیر کا پانی پورے ملک کے پاس آتا ہے اور پنجاب کا غلہ پورا ملک استعمال کرتا ہے. جو کچھ ہے گھر کے بھائیوں میں جو پھوٹ ڈلواتا ہے وہ بدترین دشمن ہے.
वालेकुम। इसी तरह पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं, जिनकी खुदाई करने का हमें मौका इसलिए नहीं मिलता कि बलूचिस्तान के शुमाली और उन तमाम इलाकों में जहाँ पे ये हैं, वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के टेररिस्ट ना हमारी गैस सप्लाई लाइंस को सलामत रहने दे रहे हैं, और रोज़ एक गैस सप्लाई लाइन उड़ाई जाती है, और ना वह किसी कंपनी को खुदाई करने देते हैं। हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हम पहले कर चुके हैं, कायद आज़म ने अपनी पहली तकरीर में लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, वो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल प्रोसेस के जरिए टेररिस्ट और दहशतगर्दों को कटहरे में कानून के लाना होगा। अब जो तमाम लोग पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं, उनसे फिर जंग भी करनी होगी। ये वॉर फुटिंग पे जंग होगी। ये कोई बलूचिस्तान के हकूक के खिलाफ बात नहीं हो रही कि इंडियन स्पॉन्सर्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों को अगर ईस्ट पाकिस्तान में मारा गया था तो ये कोई अपने लोगों के खिलाफ जंग नहीं थी, वो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द और गुंडे थे जिनका मकसद पाकिस्तान की रियासत को तोड़ना था, और चूंकि उनके खिलाफ स्टेप मजबूत नहीं लिया गया तो रियासत को नुकसान पहुंचा। इसी तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में या मारे जाते हैं, या वहां पाए जाते हैं, या वहां तरबियत पाते हैं, या वहां से असला लेकर आते हैं, और उन पर किसी किस्म की नरमी करने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान को हर हाल में खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की रियासत की इमानत है। और एक बात हम यहां पर और बताना चाहें, क्योंकि रियासत के हवाले से ये लोग तफरका डालने की बात करते हैं, सूबों को आपस में तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन को कमजोर करना चाहते हैं, हम गवादर के हवाले से बहुत अहम बात एक करना चाहेंगे। यहां पे गवादर की तारीख हमारे मुल्क को ना बताई जाती है, ना पता है लोगों को। 1860s में 30s 40s 50s आसपास, यानी ये 19वीं सदी के आखिर की बात है, ये दरमियान की बात है, कि बलूचिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ सरदारों ने गवादर को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। यह बात हमारी कौम को नहीं मालूम कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल। गवादर को 100 साल तक अंग्रेजों ने अपने कब्जे में रखा। ओमान की हुकूमत के जरिए वो उस पर हुकूमत करते थे। ओमान में ब्रिटिश कॉलोनी थी। जब पाकिस्तान बना है, गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, गवादर ओमान का हिस्सा था। 1957 में हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से चंदा इकट्ठा करके, टैक्स जमा करके, पैसे जमा करके ओमान की हुकूमत से गवादर को खरीदा है। गवादर पूरे पाकिस्तान की आवाम ने खून पसीने की कमाई से मिलकर वापस खरीदा है। देखिए, अपनी धरती, अपनी जमीन, धरती मां होती है। सवाल, आज गवादर पर अपना हक जिताने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द ये क्यों नहीं बताते कि इनके बाप दादा ने अपनी धरती मां बेच दी थी अंग्रेजों को, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपने खून पसीने की कमाई से मां वापस खरीदी है इनकी। ये धरती मां है हमारी, इससे हमारा रिस्क, हमारा वजूद इस पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। जो इसको नुकसान पहुंचाने की बात करेगा, अल्लाह की कसम वो अल्लाह रसूल का भी दुश्मन है, और हम भी शदीद सख्ती करेंगे उसके ऊपर, और करनी चाहिए। ये क्यों नहीं बताते ये आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बलोचों के हकूक की बात करने वाले कि हमने खुद अपनी धरती मां को अंग्रेजों के हाथ बेचा था और पूरी पाकिस्तानी कौम ने वापस खरीदा है। गवादर, और जिस तरह पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पूरे पाकिस्तान के हर शहीद की इमानत है जिसने इस मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान दी है। उन 20 लाख मुसलमानों ने सिंध, बलूचिस्तान और सरहद के लिए कुर्बानियां नहीं दी थी, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दी थी, और इस मुकद्दस इमानत की हमने हर हाल में हिफाजत करनी है। बिल्कुल। जैसे आप गुफ्तगू का सिलसिला अभी बहुत दिलचस्प मोड में दाखिल हो रहा है, और हम गुफ्तगू यकीनन आगे जारी रखेंगे। इस वक्त नाज़रीन हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और जल्दी से वापस आ रहे हैं।